یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. آپ سائنٹیفک نالج کے ایویڈنس کو قرآن میں ذاتی طور پہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سائنٹیفک چیزوں کے ایویڈنس کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کیوں کروں. اس لیے قرآن ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن ایک آخرت کے بعد تک کے لیے اس کا ایک ایک حرف اٹل ہے. سائنس اٹل حقیقت نہیں ہے. سائنس ایویڈنس بیسڈ ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک بیسس ہے اس کے پیچھے ایک اپنی لاجک ہے. ایک چیز آپ نے ثابت کر کے کہا یہ ہے سچ. آپ نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ نے عربی کی گرامر کو ڈھونڈ کے اس کی ایک دلیل قرآن میں سے ڈھونڈ دی. اب کچھ عرصے کے بعد وہ جو چیز تھی وہ غلط ثابت ہو گئی. اب ہمیں مصیبت پڑ گئی، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے قرآن سے اس کو ثابت کیا تھا، تو وہ تو غلط ثابت ہو گئی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات کرنا کہ فلاں جو میرولوجی کا علم ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے، بھائی میں کب کہہ رہا ہوں نہیں موجود ہے، لیکن اس کے لیے میرولوجی کی کتاب پڑھیے. قرآن کو ہدایت کی کتاب. مثلا آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کا ایک مذہبی آرگنائزیشن سے بھی تعلق ہے. میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حرف بحرف ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے. آپ اپنے دل میں جھانک کے خود دیکھ لیجئے. میں تو جب اکیڈیمک کونسل میں بھی لوگوں سے پوچھتا تھا تو 6 بندے تو میرے سامنے رونے لگ گئے تھے کہ آپ گریز انیٹمی کو ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، 3 جلدوں میں اس کو تقسیم کیا ہوتا ہے. گریز انیٹمی کو اٹھانے کے لیے 3 جلدوں میں تقسیم، کیونکہ اٹھائی نہیں جاتی، اتنی بڑی کتاب ہوتی ہے. تو لوگ حافظ ہیں گریز انیٹمی کے. فزیولوجی والے نے ساری گائٹن اور گینون پڑھی ہوتی ہے. میں نے بیل اینڈ لف 23 دفعہ پڑھی تھی جب میں نے FCPS کا ایگزام دیا تھا، اور شوارٹز اس کے علاوہ پڑھی تھی، اور موسیٰ قشیری اس کے علاوہ پڑھی تھی. تو اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن پاک اس طرح لائک اسٹوڈنٹ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ پوری آبادی کا انالیسس کرا کے دیکھ لیں، 1% بھی لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بحثوں کے اندر لڑ رہے ہیں دین کے اوپر، ایک دوسرے گلا کاٹ رہے ہیں، لیکن خود قرآن پاک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا لائک اسٹوڈنٹ. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیے اور قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور پھر یہ دیکھیے اور عربی بھی سیکھیے اس کے حساب سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاوید اقبال سے بات کی ہے. اب یہ جو بات کی ہے یہ میرے کانٹیکسٹ کے اندر اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، اور یہ کتنی میں نے اپنی اپلائیڈ اسپیکٹ، اس کا اپلائیڈ اسپیکٹ ہے، میں نے اپنی زندگی پہ اس پہ کتنا اس کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے 70-80% آیات تو ایمانیات کی آیات ہیں، اور آپ بغیر کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے اس کو آرام سے ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن کی ایک خوبصورتی ہے کہ اگر آپ 1.5-2 سپارے پڑھ لیں تو تقریباً 80% وکیبولری قرآن کی آپ سیکھ جاتے ہیں قرآن سے ہی. قرآن خود ہی استاد بن جاتا ہے. کچھ آیات ہیں جو کہ مسائل سے متعلق ہیں، فرض کریں طلاق کے متعلق ہیں، فرض کریں وراثت کے متعلق ہیں، تو ابھی آپ کو درپیش نہیں ہے، تو آپ کو اس کو پونڈر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ جب کبھی موقع آئے تو آپ اپنے علماء سے پوچھئے جہاں. لیکن 80-90% تو ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ایمانیات سے اور آپ کی جو نا زاویہ نگاہ کو بدلنے سے ہے. چیزوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے اس کے بدلنے کی کتاب ہے قرآن پاک، کہ چیزوں کو ہم دیکھتے کیسے ہیں. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی جو قرآن جو کافر ہے وہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے فزیکلی ہم سے بہتر زندگی گزارا. میں امریکہ گیا ہوں کئی دفعہ، انگلینڈ گیا ہوں، آسٹریلیا میں رہا ہوں، تو وہ لوگ بڑی زبردست کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سماجی طور پر ایک سوشل لائف بڑی زبردست لائف ہے ان کی. اور جو ہمیں خیال ہے نا کہ ان کی فیملی لائف بالکل خراب ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں کون سی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، وہاں کچھ تھوڑا سا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے. لیکن ہمیں پھر ایک دیندار، اس میں کیا فرق ہے؟ دیندار کے اندر صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہے. وہ چیزوں کی ماہیت کو مادی اعتبار سے صرف نہیں دیکھ رہا، وہ اس کے پیچھے اسپرچویلٹی تلاش کرتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کا آنسریبل ہوں، مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے. میں اس دنیا سے جب جاؤں گا اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور پیش کے میرے ایک ایک خیال کا، میری سوچ کا، میری بات کا، اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ پیراڈائم ہے مسلمان کا، اور اس جواب دینے کے لیے جو میں نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے اور یہ کتاب دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس پیراڈائم کا فرق ہے. لیکن میں ذاتی طور پر اس کو نا، میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے میں اگر مجھے کوئی اور بات اس سے زیادہ مدلل لگی تو میں اس کو مان لوں گا فٹافٹ، کہ ہمیں دنیاوی علم کی جسٹیفیکیشن قرآن سے تلاش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں تلاش کرنے کی. قرآن سے اب ہدایت کی حالت وہ ایک باتیں ہیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ اس علم کی اتنی زیادہ ڈائمینشنز ہیں کہ انسانی سوچ میں آ ہی نہیں سکتی. اور ایک ایک آیت، اور لوگوں کی ساری زندگیاں گزر گئیں تفاسیر. اور اب جو نیا مفسر آئے گا پتہ نہیں وہ کیا کیا اس میں سے اور جہتیں تلاش کرے گا، جیسے جیسے لینگویج کا علم بڑھے گا، جیسے جیسے سارا کا سارا علم بڑھے گا. تو اس لیے قرآن کو یعنی زخموں کو ٹھیک کرنے کا علاج
اور فلکیات کے ستاروں کے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے، اور میڈیسن کی دوائیاں اور پیٹ کا درد اور کرونا کا علاج، اس کے لیے کرونا کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور یہ کرونا کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا بالکل غیر اسلامی نہیں ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو. یہ بالکل غیر. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مدینہ کے اندر حکیم موجود تھے جو کہ غیر مسلم تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت عرصہ رہ نہیں سکے. انہوں نے کہا ہم اتنے عرصے سے یہاں آئے ہوئے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ. جو لوگ اس وقت کھانا کھائیں جب ابھی ان کو شدید بھوک لگی ہو، اور ابھی تھوڑی سی بھوک لگی ہو تو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں نے بیمار کہاں ہونا ہے؟ تو وہ سال بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم واپس جاتے ہیں، یہاں کوئی گاہک تو آتا نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی علاج کرانے تو آتا نہیں ہے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دم کرنے والا کون تھا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعویذ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی غیر مسلم حکیم موجود تھا جن سے صحابہ اپنا مشورہ کرتے تھے. اس لیے ہمیں اس سلسلے میں اپنا مائنڈ کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ ایک فلکیات کا علم ہے، ایک فزکس کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، ایک بایولوجی کا علم ہے. اس علم میں جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ان سے استفادہ حاصل کرنا عین اسلامی ہے.